إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیوں، اس آیت کریمہ کے متعلق ہماری گفتگو چل رہی تھی. قرآن کریم کہتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، وہ عقبہ کیا ہے، گھاٹی کیا ہے. قرآن کریم کہتا ہے فَكُّ رَقَبَةٍ، گردن کو چھڑانا، گردن کو آزاد کرنا، غلام آزاد کرنا. قرض میں جو مبتلا ہے ان کی گردنوں کو قرض سے باہر نکالنا. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، بھوک کے عالم میں، بھوک کے دن میں رشتہ دار یتیم کو کھانا کھلانا یا بہت حاجت مند مسکین کو کھانا کھلانا. یہاں تک ہماری بات ہوئی تھی. گزشتہ مجلس میں نے یہ بات کہی تھی کہ کتابوں میں غریبوں کو کھلانے کے کیسے کیسے واقعات نقل کیے گئے. ان واقعات کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں تو بڑی عبرت ہوتی ہے کہ ان حضرات کے پاس تھوڑا بہت ہوتا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نام پر غریبوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر خرچ کر دیا کرتے تھے. اور اصل مال وہی مال ہے جو ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، کسی کو کھلا دیا، کسی کو پلا دیا، کسی غریب کی، کسی مسکین کی، کسی یتیم کی نصرت کر دی، مدد کر دی، وہی ہمارا مال ہے. ورنہ جس مال کو ہم نے کھایا، پہنا، پرانا کر دیا، ختم کر دیا، وہ تو فنا ہو گیا. یا جو مال ہم نے جمع کر کے رکھ چھوڑا ہے، وہ مال بھی ہمارا نہیں. مرنے کے بعد انسان اسی مال کو چھوڑ کر چلا جائے گا. وہ مال تو اس کے وارثین کا ہے، رشتہ دار کا اس کا نہیں. حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، حدیث میں ہے کہ قیامت میں وہ بندہ ایک جہنم میں ہوگا، جہنمیوں کی فہرست میں ہوگا، اور جنتی ایک شخص ہوگا جو اللہ تعالیٰ سے کہے گا اے اللہ، اس بندے نے دنیا میں مجھ پر مدد کی تھی، میری نصرت کی تھی، مجھے کھلایا تھا، مجھے پلایا تھا، مجھے کپڑے پہنائے تھے، یا اللہ اس بندے کو جنت میں داخل فرما دے. آپ نے کسی کی مدد کر دی، وہی مدد نصرت جنت میں جانے کا ذریعہ بن رہا ہے. حالانکہ اعمال ایسے تھے جہنم کا فیصلہ ہو گیا، اور جنتی شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارش کرے گا میں بڑا نادر تھا، بڑی کمزور کی حالت میں تھا، بڑا حاجت مند تھا، بڑا محتاج تھا، اس نے میری نصرت کی، میری مدد کی، مجھے کھلایا، مجھے پلایا، مجھے کپڑے کا انتظام کیا. اے اللہ اس بندے کو جنت میں بھیج دے. اللہ اس جنتی کی سفارش کی وجہ سے اس جہنمی بندے کو جنت میں داخل نصیب فرما دے گا. کتابوں میں ایسے ایسے واقعات لکھے ہوئے ہیں. عبدالحمید بن سعد رحمۃ اللہ علیہ مصر کے حاکم ہے، مصر کے گورنر ہے. مصر میں قحط سالی آ گئی، لوگ پریشان ہو گئے، کھانے پینے کی ضرورت مند ہو گئے. تو عبدالحمید بن سعد رحمۃ اللہ علیہ جو حاکم ہیں، مصر کی گورنر ہے، تمام اناج والوں سے یہ کہہ دیا کہ گلے اناج مجھے بھیج رہو. اعلان کر دیا مصر میں کہ لوگ ہمارے دروازے کھلے ہیں، روزانہ ہم لوگوں کو کھلاتے رہیں گے، پلاتے رہیں گے جب تک حالات سازگار نہ ہو جائے. اور قرض کے طور پر اناج غلہ دکانداروں سے، تاجروں سے لیتے رہے.
جب یہ سلسلہ نارمل ہو گیا، ماحول ٹھنڈا ہو گیا، اچھا ہو گیا، خوشگوار ہو گیا، حساب لگایا گیا کہ جتنے دنوں میں جتنے لوگوں کو کھلایا پلایا یہ اناج کا تاجروں کا بل کتنا ہوا؟ تو 10 لاکھ درم بل ہوا، 10 لاکھ درم۔ آج کے اعتبار سے اس کو قیمت کے اعتبار سے کنورٹ کی جائے تو کروڑوں میں رقم بنتی ہے، لیکن اتنی بڑی رقم ان کے پاس نہیں تھی۔ یہاں ان کو مصر کے حاکم سے، گورنر سے، ان کو اس منصب سے ان کو ہٹا بھی دیا، معزول کر دیا، اور حالات ایسے ہو گئے خود انہیں مصر چھوڑ کر جانا پڑا۔ اپنے گھر والے اور گھر کی مستورات کے پاس جو زیورات تھے وہ زیورات ان تاجروں کے پاس رہن رکھ دیے، جس کو ہم گروی کہتے ہیں، اور کوشش کی کہ بھئی کسی طریقے سے قرضہ ادا ہو گئے، کوئی سبیل پیدا نہ ہوئی، کوئی راستہ نہ بن سکا۔ تاجروں سے کہلوا دیا جو ہم نے داگینے آپ کے پاس رکھے تھے ان داگینوں کو بیچ دو، سونے چاندی کو بیچ دو، اور اپنے قرضوں کو وصول کر لو، اور اس کے بعد قرضہ وصول کرنے کے بعد جو قیمت بچ جائے وہ قیمت بھی مصر کے غریبوں میں خرچ کر دینا۔ کیسے حضرات تھے کہ اپنے پاس ہے کچھ بھی نہیں، پھر بھی اللہ کے نام پر، اللہ کے بندوں کی نصرت کرنے پر اپنا سب کچھ لٹا دینے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ ان کے دلوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی، یہاں اگر ہم نے ہماری ذاتوں پر جو خرچ کر دیا وہ کام نہیں آئے گا، یا جو ہم جمع کر رکھ کر گئے وہ کام نہیں آئے گا، جو ہم نے اللہ کے بندوں کی نصرت کی، مدد کی، وہی قیامت میں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک آزاد کردہ غلام ہے محرز۔ اس واقعے کو سنانے سے پہلے ایک اور واقعہ سنا دوں۔ حاتم طائی کا نام ہر ایک نے سنا ہے کہ بڑے سخی، بڑے سخاوت کرنے والے گزرے ہیں، کہ آج بھی جب کوئی بندہ سخاوت کرتا ہے، لوگوں کی نصرت و مدد کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ تو ہمارے خاندان کا حاتم طائی ہے، یہ تو ہمارے محلے کا حاتم طائی۔ آج بھی ان کا نام لوگوں کی زبانوں پر معروف و مشہور ہے۔ ان کی سخاوت کیسی تھی ایسے نہیں لوگ انہیں یاد رکھتے ہیں، ایسے ہی نہیں لوگ ان کی مثالیں دیتے ہیں، ان کی زندگی کے واقعات کیسے گزرے ہیں، لوگوں پر سخاوت کیسے کرتے تھے، کس حالت میں لوگوں کو انہوں نے کھلایا ہے۔ حاتم طائی نے ہمارے نبی کا زمانہ نہیں پایا، حاتم طائی ہمارے نبی کے زمانے سے پہلے کے ہیں، اور حاتم طائی کے ایک لڑکے ہیں عدی نے ہمارے نبی کا زمانہ پایا اور اسلام بھی لے کر آئے، مسلمان بھی ہے، صحابی ہے، حاتم طائی کے لڑکے۔ ان کے حالات میں کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ وہی قحط سالی آئی، کھانا پینا ختم ہو گیا، لوگ پریشان، بھوک پیاس کی حالت میں، خود حاتم طائی بھی بھوکے، ان کے گھر والے بھی بھوک کے عالم میں۔ ان کی بیوی معاویہ جس کا نام ہے، ایک تو نام آتا ہے معاویہ جو صحابی کا نام ہے، میم عین الف، معاویہ، اور حاتم طائی کی بیوی کا نام معاویہ ہے، میم کے بعد الف ہے، معاویہ۔ تو حاتم طائی کی بیوی اپنے واقعے کو نقل کرتی ہے کہ بڑا قحط سالی کا زمانہ آیا، لوگ کھانے پینے کے اعتبار سے پریشان ہو گئے، ہمارے گھر میں بھی کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، چھوٹے بچے، 2 بچے، ایک لڑکا ہے لڑکی ہے، ہم دونوں نے بچوں کو بہلا پھسلا کر بھوکا سلا دیا۔ کہتے کہ حاتم طائی نے عدی کو لے لیا اور میں نے صفانہ کو لے لیا، یہ حاتم طائی کی لڑکی کا نام ہے، انہوں نے عدی کو لے لیا، میں نے صفانہ کو لے لیا، ہم بہلانے لگے، پھسلانے لگے، انہیں باتیں کرنے لگے، یہاں تک کہ دونوں سو گئے۔ پھر ان کی بیوی معاویہ کہتی کہ حاتم طائی مجھ سے باتیں کرنے لگے، مجھ سے پھسلانے لگے تاکہ یہ بھی سو جائیں، تو مجھ سے باتیں کرنے لگے، تھوڑی دیر کے بعد میں خاموش ہو گئی۔ حاتم طائی مجھ سے کہنے لگے انیم تھی، کئی مرتبہ مجھ سے پوچھا کیا تو سو گئی، میں سن رہی تھی لیکن میں خاموش ہو گئی تاکہ حاتم طائی بھی سو جائے، میں خاموشی کے ساتھ پڑی رہی۔ اتنے میں نے دیکھا کہ ایک عورت آ رہی ہے، اس نے آواز دی، اے ابو صفانہ کے والد، میں اپنے بچوں کو بھوکا پیاسا چھوڑ کر آئی ہوں، ہمیں کھانا کھلائیے، ہمیں سخاوت کیجیے، ہمارے ساتھ نصرت کا معاملہ کیجیے۔ حاتم طائی نے اس عورت کی آواز جو درد بھری تھی
اس کی آواز پر کہا کہ باخدا میں تجھے اور تیرے بچوں کو شکم شیر کر دوں گا، تمہیں پیٹ بھر کر کھلا دوں گا۔ ان کی بیوی تو جاگ رہی تھی۔ معاویہ کہتی میں فوراً کھڑی ہو گئی کہ ہمارے بچے تو ہم نے بھوک کی عالم میں سلائے، بھیلا پھسلا کر سلائے ہیں، ہمارے بچے بھوکے سوئے اور آپ اسے کہہ رہے ہو تیرے بچے کو لے کر آ جا، میں تمہیں پیٹ بھر کے کھلا دوں گا۔ حاتم طائی اٹھے، ان کا ایک گھوڑا تھا، بڑا قیمتی گھوڑا تھا، اسے ذبح کرا اور آگ جلائی، اس عورت کو چھری دی، اس کا چمڑا نکالا، اس گوشت کے ٹکڑے کیے، اس کو عورت کو چھری دے دی اور کہا کہ گوشت کاٹ اور آگ پر سیک، اپنے بچے کو بھی بھلا لے اور خود بھی کا پیٹ بھر کر کھا، اپنی اولاد کو بھی پیٹ بھر کے کھلا۔ معاویہ کہتی ہے کہ مجھے ہی کہا تو بھی اپنے بچوں کو اٹھا لے اور اپنے بچوں کو کھلا دے۔ معاویہ نے اپنے بچوں کو اٹھایا، پھر حاتم طائی کہنے لگے تم کھاتے رہو اور تمہاری معاشرے میں، تمہارے محلے میں، تمہارے علاقے میں ایسے لوگ ہیں جو خود تنگ دستی کی حالت میں ہے، بھوک پیاس کی حالت میں۔ خود حاتم طائی ایک ایک گھر کے پاس گئے، ایک ایک خیمے گئے، آواز لگائی آگ کے پاس آ جاؤ، آگ کے پاس آ جاؤ۔ سارے گھر والے نکل کر آگ کے پاس پہنچے ہیں، گوشت کو کاٹ رہے ہیں، بھون رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔ حاتم طائی اپنی چادر میں لپیٹ لے اور ایک کونے میں بیٹھ کر سارے منظر کو دیکھتے رہے، لوگ آ رہے، کھا رہے، جا رہے، آ رہے، کھا رہے۔ حاتم طائی کی بیوی کہتی ہے کہ حاتم طائی نے ایک گوشت کا ٹکڑا بھی اس میں سے نہیں کھایا، حالانکہ اس گوشت میں سے چھوٹا قلیل کثیر تھوڑا بہت کچھ بھی نہیں بچا، اور حاتم طائی سب کو کھلاتے رہے، کونے میں بیٹھ کر سارے منظر کو دیکھتے رہے۔ ایسا کھلایا تب جا کہ آج بھی ان کا نام زندہ ہے، اپنی زندگی میں خود بھوکے پیاسے رہے، لوگوں کو کھانا کھلاتے رہے۔ یہ تو ان کی زندگی کا عمل ہے۔ حاتم طائی مرنے کے بعد بھی وہ سخاوت کرتے تھے، مرنے کے بعد بھی کتابیں میں واقعات لکھے ہوئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام محرز جن کا نام ہے، وہ واقعہ نقل کرتے ہیں، قبیلہ عبد قیس کے چند لوگ حاتم طائی کی قبر کے پاس ٹھہرے، سفر کر کے آ رہے تھے، اور قبیلہ عبد قیس کے کچھ لوگ حاتم طائی کی قبر کے پاس رک گئے، رات گزاری۔ ان لوگوں میں سے ایک شخص کھڑا ہوا جس کا نام ابو الخیبری تھا، وہ حاتم طائی کی قبر کے پاس آیا، حاتم طائی کی قبر کو لات ماری اور کہا کہ آپ ہماری مہمان نوازی کیجیے۔ ان کے ساتھی میں سے ایک ساتھی کہنے لگا یہ تو کیا حرکت کر رہا ہے، مردے سے بات کر رہا ہے، مرے ہوئے شخص سے بات کر رہا ہے اور ایسی حرکتیں تو کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے قبیلہ طے سے سنا ہے، قبیلہ طے کا یہ دعویٰ ہے جو لوگ بھی حاتم طائی کی قبر کے پاس آئے ہیں، حاتم طائی نے ان کی مہمان نوازی کرائی ہے۔ خیر رات کا وقت تھا، سارے لوگ سو گئے۔ اسی شخص ابو الخیبری جس نے حاتم طائی سے کہا ہماری مہمان نوازی کرائیے، وہ چیختا چلاتا ہوا رات میں بیدار ہوا۔ لوگوں نے کہا بھائی کیا ہوا، کیوں چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے؟ میں نے خواب دیکھا کہ حاتم طائی آئے اور انہوں نے میرے سامنے میری اونٹنی کو ذبح کر دیا، زخمی کر دیا، اور جب میری آنکھ کھلی تو ہماری آنکھ کھلی، ہم نے دیکھا اونٹنی کو تو واقعی میں اس کی اونٹنی ذبح ہو چکی، زخمی ہو چکی تھی۔ جلدی سے وہ لوگ گئے، زخمی ہو چکی تھی، لنگڑا کر چل رہی تھی، وہ مرنے کے قریب تھی، جلدی سے اس پر سلہ پھرایا، اس پر ذبح کر دیا، اس کی گردن پر چھری پھرا کر اس کو ذبح کر دیا۔ لوگوں نے اس کا گوشت کھایا پیا، لوگ کہنے لگے حاتم طائی نے مرنے کے بعد بھی ہماری مہمان نوازی کری۔ جب لوگ یہاں سے نکلے اس کے ابو الخیبری کی اونٹنی تو ذبح ہو گئی، سب لوگوں نے کھا لیا، لیکن مہمان نوازی کہاں سے ہوئی؟ یہ تو انہی کی اونٹنی تھی۔ ان کے ساتھی نے ان کو اپنے پیچھے بٹھا لیا، سفر شروع کر دیا۔ اتنے میں عدی جو حاتم طائی کے لڑکے ہیں ایک اونٹنی پر سوار ہو رہے ہیں اور اپنے ہاتھ سے دوسری اونٹنی کو لے کر آ رہے ہیں، قافلے والوں کے ساتھ ملے اور کہا تم میں سے ابو الخیبری کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ شخص ہے کہ میں نے خواب میں میرے والد کو دیکھا کہ میرے والد حاتم میرے خواب میں آئے اور مجھے کہا کہ یہ فلاں قبیلے کے لوگ میرے پاس رکے ہوئے ہیں، میں نے ان کی اونٹنی سے ان کے مہمان نوازی کر دی ہے، تم یہ اونٹنی لے کر اسے دے دو۔
دو، یہ اونٹنی میں تمہیں دے کر رہا ہوں۔ حاتم طائی کے بیٹے عدی نے وہ اونٹنی ابو الخیبری کو دے دیا۔ یہ حاتم طائی کے کھانا کھلانے کا انجام ہے۔ زندگی میں بھی لوگوں کو کھلایا، مرنے کے بعد بھی جو قافلے ان کی قبر کے پاس آ رہے ہیں ان کی بھی مہمان نوازی کر رہے ہیں۔ تو ایسے شخص دنیا میں ایسے واقعات ہیں کہ اللہ نے ہمیں دیا، بہت کچھ دیا ہے، اس میں سے بھی خرچ کرنے میں شیطان ہمیں بہلاتا ہے، پھسلاتا ہے کہ بے شمار واقعات تیرے سامنے ہیں، بے شمار مسائل تیرے سامنے ہیں، اگر تو نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا لوگ تو مانگتے رہیں گے، لوگ سوال کرتے رہیں گے، غریب سوال کرتے رہیں گے، ان کا تو کام ہی ہاتھوں کو پھیلانا، تو اپنے ہاتھوں کو روک لے۔ شیطان فقر سے ڈراتا ہے، لیکن واقعی میں وہی لوگ ایسے لوگ گزرے ہیں، تھوڑا بہت بھی ہوتا وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ شروع دور کے اسلام کا زمانے کا واقعہ ہے۔ مسلمان اور صحابہ کرام کی مالی اعتبار سے بہت کمزور حالت تھی۔ ایک مہمان ہمارے نبی کے پاس آئے، صحابہ کرام سامنے موجود ہے، ہمارے نبی نے فرمایا میرے مہمان ہیں، ان کی مہمان نوازی کون کرے گا؟ آج مہمان نوازی کے جذبے بھی ہمارے دلوں سے، ہماری زندگیوں سے نکل گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے حالات میں لکھا ہوا ہے کہ ہر وقت کسی نہ کسی کو اپنے ساتھ بٹھاتے، مہمانوں کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ اور کتنا ہی کرام ہے جنت میں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں جنت میں داخلہ نصیب فرما دے گا۔ ایک مرتبہ 7 قیدی ہمارے نبی کے پاس لائے گئے۔ علی کو ہمارے نبی نے حکم دیا ان 7 کی گردنوں کو اڑا دو، 7 کو قتل کر دو۔ فوراً جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے، یا رسول آپ 6 کو تو قتل کر دو، 1 کو چھوڑ دو۔ ہمارے نبی نے فرمایا لما یا جبرائیل، کس لیے جبرائیل؟ تو جبریل علیہ السلام نے اس کی کچھ اوصاف گنائے، اس کی کچھ صفتوں کا بیان کیا، اس میں سے ایک صفت یہ بیان کی اس کے اخلاق بڑے عمدہ ہیں، اور دوسری صفت یہ بیان کی یہ لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا ام ان ربک، اے جبرائیل یہ جو تم باتیں کہہ رہے ہو ام ان کا اپنی طرف سے کہہ رہے ہو یا اپنے رب کی طرف سے کہہ رہے ہو؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا امرانی ربی ھذا، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے۔ جو لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہے اللہ دنیاوی تکلیف سے، دنیا کے عذاب سے اس کو نجات دے رہا ہے، اس اللہ سے کیا بعید ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ قیامت میں اس بندے کو جہنم میں ڈھکیل دے گا۔ تو شروع دور کے اس میں یہ کہہ رہا تھا مہمان نوازی کی صفت ہماری زندگیوں سے نکل گئی۔ پہلے ایک دور تک یہ مہمان نوازی مسلمانوں میں جاری اور ساری تھی، اور خاص طور پر شہروں سے تو یہ نکل ہی چکی ہے، کیونکہ پہلے تو قافلے چلتے تھے، مسافر چلتے تھے، وہ جہاں کہیں بھی قافلہ رکتا مسافر رکتے، ہوٹلوں کا کوئی نظام نہیں ہوتا، لوگ ان کو اپنے گھروں میں ٹھہراتے تھے، وہ پورے قافلے والوں کا، پوری جماعت کا وہ کھانے پینے کا انتظام کیا کرتے تھے۔ آج تو شہروں میں ہوٹل بنی ہوئی ہے، کوئی مہمان آ بھی جائے تو ہم اچھی ہوٹلوں کی رہبری کرتے ہیں، فلاں ہوٹل میں یہ اچھا ملے گا، وہاں پر یہ اچھا ملے گا، یہاں پر یہ اچھا ملے گا، کہ آنے والے سمجھ جائے کہ مجھے کھانا یہاں پر نہیں ہے، مجھے کھانا ہوٹل ہی میں کھانا ہے۔ علماء کرام نے یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ روزانہ اپنے گھروں میں بھی کچھ کھانا کچھ زائد بنا لیا کرے، کہ اس نیت سے اگر کوئی مہمان ہمارے یہاں پر آ جائے گا تو وہ بھی ہمارے کھانے میں شریک ہو جائے گا۔ اللہ چاہے وہ مہمان اس کے یہاں نہ آئے، پھر اللہ تعالیٰ روزانہ اس کے نام اعمال میں مہمان نوازی کا ثواب لکھتا رہے گا۔ ہم جو گھر میں روٹیاں بنا رہے ہیں اپنے گھر کے مستورات کو کہے 1-2 روٹی زیادہ بنا لے، اس نیت سے تھوڑے سے چاول کو زیادہ بنا لے، تھوڑا سا سالن میں اضافہ اس نیت سے کر لے، اگر کوئی مہمان آئے گا ہمارے کھانے میں شریک ہو جائے گا۔ اور اگر موت تک ہمارا یہ نظام چلتا رہے، اگر موت تک ہمارے یہاں کوئی مہمان نہ بھی آئے، پھر بھی موت تک روزانہ مہمان نوازی کا ثواب ہمارے نام اعمال میں لکھتے رہیں گے فرشتے۔ تو شروع دور کا مسلمانوں کا، اسلام کا شروع دور کا زمانہ ہے۔ ہمارے نبی کے پاس ایک مہمان آئے، ہمارے نبی نے فرمایا کہ کون ان کی مہمان نوازی کرے گا؟
صحابہ کرام خاموش ہے، کیونکہ غربت فقر و فاقے کا عالم ہے۔ دوسری مرتبہ آواز لگائی، تیسری مرتبہ آواز لگائی، ایک صحابی ہمت کر کے کھڑے ہو گئے، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ میں ان کی مہمان نوازی کراؤں گا۔ گھر لے گئے، بیوی سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، ان کو کھانا کھلانا ہے۔ بیوی نے کہا گھر میں کھانا تو ہے لیکن ایک ہی انسان کا کھانا ہے اور ہمارے بچے بھی بھوکے پیاسے ہیں۔ ابو طلحہ انصاری نے بیوی سے کہا بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دو، نبی کے مہمان ہیں، ہمارے گھر سے بھوکے نہیں جانا چاہیے۔ کیسے صحابہ کرام کے واقعات ہیں۔ آج اللہ نے ہمیں کتنا کچھ دیا ہے، پھر بھی ہم سوچیں ہم کتنا اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ہمیشہ شیطان فقر و فاقے سے، غربت سے ڈراتا رہتا ہے۔ کبھی ایسے واقعات پیش آئے ہوئے ہیں، وہ صحابی ہیں، سامنے ان کی اہلیہ، ان کی بیوی بھی صحابیات ہے، نبی کی صحبت یافتہ ہے۔ آج اس طرح کے واقعات پیش ہو کر تو دکھائے، ہمارے گھر میں ہے۔ اگر اچانک کوئی شوہر اپنے گھر میں کسی مہمان کو لے کر جائے، گھر میں اناج ہے، غلہ ہے، چاول ہے، آٹا ہے، سب کچھ موجود ہے، اگر پھر بھی کوئی اچانک مہمان کو لے کر چلا جائے تو گھر کی عورتوں کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، ان کی زبانوں سے سخت سست الفاظ نکلتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ قیامت کا یقین ہمارے دلوں سے نکل چکے ہیں، دینوں کے ماحول ہماری زندگیوں سے نکل چکا ہے، جنت کی حقیقت کو ہم نے بھلا دیا ہے، جہنم کے عذاب کو ہم نے بھلا دیا ہے، آخرت کی زندگی کو بھول کر زندگی گزار رہے ہیں۔ صرف دنیا کے چکر میں ہم نے دین کو بھی چھوڑ دیا، دینی نظام کو بھی چھوڑ دیا، دینی ماحول کو چھوڑ دیا اور شریعت کے احکامات کو ہم نے پس پش ڈال دیا۔ کیسے واقعات ہے یہ؟ واقعات ایسے ہیں اگر سنائے جائے تو شاید اگر یہ پکی حدیث نہ ہوتی، صحابہ کرام کے واقعات نہ ہوتے، کسی اور کے واقعات ہوتے، شاید ہماری زندگیاں تو بخل میں ایسی پھنسی ہوئی ہے۔ اگر یہ صحابہ کرام کے واقعات نہ ہوتے، کسی اور کے واقعات ہوتے، ہمارے دل انکار کر دیتے، ایسے واقعات نہیں ہو سکتے۔ لیکن یہ واقعات حقیقی ہے، حقیقی واقعہ ہے۔ بیوی سے کہہ رہے ہیں بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دو، بہلا پھسلا کر سلا دیا، کھانا تیار ہوا، کھانا تو ایک ہی آدمی کا ہے۔ اور کتابوں میں لکھا ہے کہ مہمان اگر جب کھانے کے لیے آئے تو مہمان کی تعظیم میں میزبان کو بھی مہمان کے ساتھ کھانے بیٹھنا چاہیے۔ اگر 2-4 مہمان ہیں، اگر زیادہ مہمان ہیں تو میزبان ان کی تیاری میں، انتظام میں لگا رہے، ان کو کھلا دے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن 2-4 مہمان ہیں تو مہمان کی تعظیم میں، مہمان کے اکرام میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ میزبان بھی مہمان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے۔ یہاں تو ایک ہی مہمان ہے، 2 لوگ کھانے کے لیے بیٹھیں گے تو کسی ایک ہی کا، دونوں میں سے کسی کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ وہ بیوی تھی، صحابہ کرام تھی۔ بیوی نے کہا جب کھانا لے کر جائے تو آپ چراغ کو صحیح کرنے کے بہانے چراغ کو گل کر دینا، چراغ کو بجھا دینا، اور جب کھانا نکلے تو آپ بھی جب برتن میں ان کے سامنے کھانا رکھ دینا، آپ بھی کھانے میں اپنے ہاتھ کو بڑھانا، لیکن آپ لقمہ نہ لینا، کھانا نہ کھانا، تاکہ مہمان کا پیٹ بھر جائے۔ کیسے ایمان والے تھے، کیسے اسلام والے تھے۔ قرآن کریم نے ایسے ہی رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کا لقب نہیں دے دیا کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے، اپنا سب کچھ اللہ اس کے رسول کے نام پر قربان کرنے والے تھے۔ آئیے جذبے اللہ تعالی ہمیں بھی عطا فرمائے کہ ہم بھی لوگوں کی مدد کرنے والے بنے۔ لوگوں کے مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں، رشتہ دار میں حاجت مند ہے، محتاج ہے، یتیم ہے، پھر بھی ہم اپنی خواہشات کو پوری کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہماری ضروریات تو دور کی بات ہے، خواہشات کی تکمیل میں لگے ہوئے ہیں، اور ہمارے خاندان میں، ہمارے علاقے میں، ہماری سوسائٹی میں ایسے حاجت مند ہیں، ایسے یتیم ہیں، ایسے محتاج ہے جن کی ضرورتیں بھی پوری نہیں ہو رہی ہیں، اور ہماری ہے کہ ہماری خواہشات پوری نہیں ہو رہی ہے۔ ہمارے گھر کے کھانے روزانہ بچ رہے ہیں اور ڈسٹبن میں جا رہے ہیں، کچرے میں جا رہے ہیں، اور ہمارے علاقے میں لوگ کھانے پینے کے محتاج بنے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری ہے۔ اس لیے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ صورت میں ہمارے یہاں کھانے پینے کا ہوٹلوں میں بھی نظام ہے
کہ ہر سنڈے ہر اتوار کو ہوٹلوں میں کھانے کا نظام بنا ہوا ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ بھئی ہوٹلوں میں بھی کھانا جائے تو وہاں اگر آدھی روٹی بچ جائے یا تھوڑا سا ہی بچ جائے اس کو پارسل کر لیا کرو۔ آپ اس کو ایسے ہی چھوڑ دو گے، وہ ہوٹل والے اس کو کچرے میں ڈال دیں گے۔ چاہے تھوڑا سا ہی بچا ہوا ہو، اگر آپ نے اس کو پارسل کر لیا، کسی غریب کو آپ نے دے دیا، چاہے فٹ پاتھ پر رہنے والا وہ مسلم ہے غیر مسلم ایک انسان تو ہے، اللہ کا بندہ تو ہے، آپ نے ایک روٹی تھوڑے سے چاول یا تھوڑا سا سالن ایک روٹی اس کو دے دی، وہ انسان ہے، اللہ کا بندہ ہے، اس نے کھا لیا، اس کے پیٹ کی بھوک مٹ گئی، اس کے دل سے دعا نکل گئی۔ چاہے غیر مسلم بھی دعا دیں، اللہ کے بارگاہ میں اس بندے کی دعا قبول ہو سکتی ہے۔ تو ہم شرماتے ہیں کہ ہمارے اسٹیٹس کے خلاف، میری عزت کے خلاف ہے، اتنی بڑی ہوٹل، اتنا بڑا نظام ہے، اس کو پارسل کرائیں گے، لوگ کیا کہیں گے، ہوٹل والے کیا کہیں گے، پوری زندگی ہم نے اسی میں گزاری، لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، سوسائٹی کیا کہے گی، کبھی بھی ہمارے دلوں میں یہ بات نہیں آتی میرا اللہ کیا کہے گا، میرا نبی کیا کہے گا، میرے اعمال کیسے، میرے افعال کیسے، میرے اقوال کیسے، میرے اخلاق کیسے، میرے حرکات و سکنات کیسی، میں قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا، میرے نبی کے سامنے کھڑا ہوں گا، میرے نبی کیا کہیں گے، میرا رب مجھ سے کیا کہے گا، کبھی یہ بات ہمارے دلوں میں نہیں آتی ہے۔ اس کھانے کو ضائع ہونے سے بچایا جائے۔ خیر، وہ صحابی میں واقعے کو ختم کروں، کھانا لے کر آئے، چراغ کو گل کر دیا، وہ مہمان رسول پیٹ بھر کر کھا لیے۔ وہ صحابی خالی ہاتھ اپنے برتن میں ہاتھ کو ڈالتے، خالی ہاتھ اپنے منہ میں لے کر جاتے، وہ سامنے والا مہمان بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ میزبان میں میرے ساتھ کھا رہا ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، واللہ اپنے بندوں سے بڑی محبت کرنے والا ہے، بڑی محبت کرنے والا ہے، وہ بندوں کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال کو ضائع نہیں کرتا ہے، وہ اللہ اپنے بندوں کے عمل کی بڑی قدردانی کرتا ہے۔ وہ رب بھی دیکھ رہا تھا کہ بچوں کو بھوکا پیاسا سلا دیا، اور خود مہمان کے سامنے کس طرح سے میزبانی کا اظہار کر رہے۔ صبح ہوئی، جب آپ علیہ السلام کے پاس پہنچے، ہمارے نبی فرمائے، اے ابو طلحہ، تو نے رات میں ایسی کیسی مہمان نوازی کر دی۔ اللہ تعالیٰ بھی قرآن کریم میں فرما رہا ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اپنی ذات پر دوسرے لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں، خود تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، مصیبت میں ہے، خستہ حالت میں ہے، لیکن پھر بھی اپنی ذات پر دوسرے لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی وہی فرما رہا ہے کہ عقبہ کیا ہے، وہ گھاٹی کیا ہے، کہ حاجت کے دن، بھوک کی عالم میں، بھوک کے دن رشتہ دار یتیم کو کھانا کھلانا اور حاجت مند مسکین کو کھانا کھلانا۔ ایک حدیث میں ہمارے نبی نے فرمایا، جنت میں ایک سفید موتی کا محل بنا ہوا ہے، بالکل سفید موتی کا بڑا عالی شان محل ہے۔ ایک صحابی نے فرمایا، رسول اللہ یہ تو بڑا قیمتی محل ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے کوئی خاص بندے کا محل ہوگا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، جس بندے میں یہ خصوصیت ہوگی اللہ تعالیٰ یہ بے محل، یہ بنگلہ اس کو عطا فرمائے گا۔ وہ خصوصیتیں کیا ہے؟ ہمارے نبی نے پہلی صفت بیان فرمائی، جس کی زبان میں نرمی ہو، جو اپنی زبان سے اچھے الفاظ نکالتا ہو، اپنی زبان سے گالی گلوچ کے الفاظ نہ نکالے، اچھی زبان کو استعمال کرنے والا ہو۔ دوسری صفت بیان فرمائے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلاتا ہو۔ تیسری صفت بیان فرمائی، جو نفل روزے کا اہتمام کرتا ہو۔ چوتھی صفت بیان فرمائی کہ صلی باللیل والناس نیام، رات میں لوگ سوئے پڑے ہوئے ہیں اور یہ رات میں اٹھتا ہے، اللہ کے سامنے 2-4 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ 4 صفت بیان فرمائے، جس کی زبان عمدہ ہے، جس کا کلام عمدہ ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، نفل روزے کا اہتمام کرتا ہے، وہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے۔ ان 4 صفتوں میں سے ایک صفت لوگوں کو کھانا کھلانا بھی ہے۔
دنیا میں انسان پوری زندگی محنتیں کرتا ہے، تب جا کے اس کا چھوٹا سا مکان بڑے سے مکان میں تبدیل ہوتا ہے۔ نہ گرمی دیکھتا ہے، نہ سردی دیکھتا ہے، نہ رات دیکھتے ہیں، نہ دن دیکھتے ہیں، نہ رمضان کا مہینہ نہ غیر رمضان کا مہینہ، دن رات بندہ دنیا کے پیچھے محنت کرتا ہے، تب جا کے اس کا چھوٹا سا مکان بڑے سے مکان میں تبدیل ہو جائے۔ اگر جنت کی نعمت کی قدردانی ہمارے دلوں میں اتر جائے، جنتوں کا یقین ہمارے دلوں میں اتر جائے، ہماری زبان میں مٹھاس بھی آ جائے، ہم لوگوں کو کھانا کھلانے والے بھی بن جائیں، اور نفل روزے بھی رمضان کے علاوہ نفل روزے بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے، اور رات میں اٹھ کر عبادت کرنا یہ بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔